وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام اللہ کی فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم 11ویں پارے میں سورہ ہود کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ اس سے پچھلی سورہ مبارکہ ہم نے سورہ یونس پڑھی، 109 آیات مبارکہ تھیں تقریباً سورہ یونس کی۔ اب ہم آج سے الحمدللہ سورہ ہود کا آغاز کرنے لگے ہیں، اور ہم نے ایک بات سیکھی تھی بڑی جٹکی سی، سادہ سی، کہ جو سورت کسی کے نام پہ ہو وہ سورت اپنے نزول اور اپنے مضامین کے اعتبار سے وہ مکی سورت ہوتی ہے۔ تو سورہ یونس بھی مکی تھی اور سورہ ہود بھی مکی سورہ مبارکہ ہے۔ یونس بھی اللہ کے نبی کے نام پہ ہے، اور ہود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی کے نام کے اوپر ہے۔ تو یہ سورہ مریم ہو، سورہ یونس ہو، سورہ ہود ہو، سورہ یوسف ہو، یہ ساری سورہ مبارکہ مکی سورہ مبارکہ ہیں۔ آیات مبارکہ اس کی 109 تھیں، اس کی 123 ہیں۔ اپنے مضامین کے اعتبار سے ملتی جلتی آیات مبارکہ ہیں تقریباً۔ حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں نام لے کر پورے قرآن میں تقریباً 7 دفعہ فرمایا ہے، اور ان 7 مقامات میں سے 5 مقامات اسی سورہ ہود کے اندر موجود ہیں۔ باقی ایک سورہ شعراء کے اندر ہے، اور ایک اور مقام پر حضرت ہود کا تذکرہ ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا نام تھا قوم عاد، اور قوم سمود جو تھی اس کی طرف اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ تو ہم عموماً جب نشان عبرت دیکھتے ہیں تو قوم عاد اور قوم سمود کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قد کاٹ بھی بڑے بڑے عطا فرمائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں جب ان پر عذاب نازل ہوا تو وہ بھی ایک اپنی مثال آپ تھا۔ تو قوم عاد اور قوم سمود، قوم عاد کے نبی حضرت ہود علیہ السلام، قوم سمود کے نبی حضرت صالح علیہ السلام۔ تو مکی سورہ مبارکہ ہے، 123 تقریباً اس کی آیات ہیں۔ ایک بات اور ذہن نشین فرما لیں، ہر سورت کے اندر کچھ لیگل آیات مبارکہ، لیگل ورسز موجود ہوتی ہیں جن کو ہم محکم آیات کہتے ہیں۔ اس پوری سورہ ہود میں صرف ایک محکم آیت موجود ہے۔ محکم آیت کی ہم نے تعریف پڑھی تھی، جس کے اندر ہماری معاشرتی، سیاسی، معاشی زندگی کا کوئی نہ کوئی اصول بیان ہوا ہو، ان کو ہم لیگل آیات کہتے ہیں۔ جیسے نکاح کی آیات ہیں تو یہ لیگل آیات ہیں، حق مار دینے کی آیت ہے تو یہ بھی لیگل آیت مبارکہ ہے۔ روزہ، نماز، یعنی عقائد، عبادات اور معاملات میں جو بیسکس ہیں وہ لیگل آیات ہیں۔ تو سورہ ہود میں ہم نمازیں دن میں کتنی پڑھتے ہیں؟ 5۔ ان 5 نمازوں کا ثبوت کہ 5 نمازیں کہاں لکھی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ ہے ایک لیگل آیت مبارکہ، محکم آیت، یہ اس کے اندر موجود ہے۔ یہ تقریباً اس کی 114-15 نمبر آیت مبارکہ ہوگی۔ سورہ یونس میں بھی ایک لیگل ورسز میں سے تھی، اور سورہ ہود میں بھی صرف ایک محکم آیت ہے۔ یہ ہم انشاءاللہ جب جائیں گے تو وہاں دیکھیں گے۔ جب یہ مکی صورت ہے تو ہم پچھلی صورت میں سبق پڑھ آئے، اس کے موٹے موٹے مضامین کتنے ہوں گے؟ 5 یا 6، سمجھنے کے لیے باقی باریکیاں اس کی اپنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو واضح فرمایا ہے، اپنے نبی کی رسالت کو واضح فرمایا ہے، جو شرک کرتے تھے لوگ ان کے شرک کو بطلان کیا ہے اس کا، اور قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا یقینی ہے، اور یہ سارے مضامین اس صورت کے اندر ہیں۔ اور اللہ بار بار اپنے حبیب کو صبر کی تلقین فرما رہا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں بھی صبر ہے۔ حضرت ہود کا تذکرہ کیوں کیا کہ محبوب صبر سے کام لیں۔ آپ کے بھائی حضرت ہود بھی میں نے پہلے بھیجے تھے اس مشن کے لیے، انہیں بھی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، محبوب آپ کو بھی رکاوٹوں کا سامنا ہوگا۔ اب ذرا اس کا آغاز دیکھیں۔ میں نے جو مضامین عرض کر دیے ہیں وہی مضامین اس صورت کے اندر ہیں۔ ایک ایک آیت ہم پڑھیں گے، اس کا مضمون خود نکلتا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ اب تھوڑا تھوڑا ترجمہ آپ فرمائیں گے تو یہ بات واضح ہو جائے گی۔ الف لام را کیا ہے جی؟
یہ حروف مقطعات ہیں جن کو لکھا اکٹھا جاتا ہے لیکن پڑھا الگ الگ جاتا ہے. یہ گویا کہ پاس ورڈ ہیں آپ کے اس سورہ مبارکہ کے اندر جتنے خزانے موجود ہیں. ہم پچھلی صورتوں میں ان کو ڈسکس کر رہے ہیں. مثال ہے آج کے دور میں جیسے اے ٹی ایم مشین ہے, آپ کا موبائل ہے, اس کا پاس ورڈ جب تک ہم یوز نہیں کریں گے یہ اوپن نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی صورتوں سے پہلے کہیں حروف مقطعات رکھے ہیں اور وہ اللہ کو پتہ ہیں یا اس کے نبی کو پتہ ہے. اس کے اندر جتنے لطائف ہیں, جتنی حکمتیں ہیں, وہ اللہ جانتا ہے اور اس کے رسول جانتے ہیں. لہذا حروف مقطعات الف لام را, کہیں کہیں علماء نے ان کو ایبریویشن کہا ہے, لیکن یہ تکا ہے, تعویل ہے, یہ 100% اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے نہیں ہے. کتاب احکمت آیاتہ, کتاب یہ وہ کتاب ہے قرآن مجید, احکمت آیاتہ ثم فصلت, دو باتیں ذکر کی گئیں. احکمت آیاتہ, اس کی آیات جو ہیں ان کو محفوظ اور مستحکم بنا دیا گیا ہے. اللہ نے نازل فرمایا, اس کا محافظ بھی اللہ تبارک و تعالی ہے. دوسری بات ثم فصلت, ثم کا معنی پھر, فصلت اس کے اندر ہی اس کا معنی موجود ہے. فصلت تفصیل بیان کر دی گئی. اس کا ایک معنی ہے احکمت آیاتہ, اس کی آیات مستحکم بنا دی گئیں, اور ثم فصلت پھر ان کی وضاحت کر دی گئی. اس کا ایک اور معنی یہ ہے کہ احکمت آیاتہ, یہ جو کتاب ہے اس کے دو شکلیں ہیں جو ہمارے سامنے ہیں. ایک اس کے الفاظ ہیں اور دوسرے ان الفاظ کے معانی ہیں. اللہ فرما رہا ہے یہ کتاب اپنے لفظوں کے اعتبار سے بھی محفوظ ہے اور اپنے معانی کے اعتبار سے بھی محفوظ ہے, کیونکہ قرآن لفظاً بھی قرآن ہے, مانن بھی قرآن ہے. میں ایک مثال اور مسئلہ آپ کو عرض کر دوں. اگر قرآن عربی میں لکھا ہوا ہو اس کی بھی تعظیم ہے, لیکن اگر قرآن کا ترجمہ بھی لکھا ہوا ہو تو اس کی بھی تعظیم ہے. انگلش میں ترجمہ ہو, اردو میں ہو, ہمیں اس کی بھی تعظیم کرنی ہے. کتاب احکمت آیاتہ, یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات جو ہیں وہ محفوظ اور مستحکم بنا دی گئیں. ثم فصلت, پھر ان کی وضاحت بھی کر دی گئی. اور یہ دونوں فعل جو ہیں یہ ایکٹیو نہیں بلکہ اللہ نے پیسو ذکر فرمائے ہیں, کیونکہ ان کو محفوظ بنانے والی ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے. اور ان کے معانی کی تفصیل اور وضاحت بھی جو اللہ کے ہاں ہے بڑی شاندار اور بڑی حکمت آموز, وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. اور پھر اس کے اعتراض کو بھی رد فرما دیا, یہ کتاب حضور کی بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے بلکہ من لدن حکیم خبیر, من کا معنی سے, اور لدا اور لدن یہ دونوں اونرشپ کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. یہ کس کی طرف سے ہے؟ من لدن حکیم خبیر, جو حکمت والا بھی ہے اور ہر چیز سے باخبر بھی ہے. اب اس آیت مبارکہ کے اندر ہمارے مکی صورتوں کے مضامین جتنے تھے, توحید, شرک کا بطلان, رسالت, قرآن کی حفاظت, قرآن اللہ کی کتاب, مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا اور صبر, کون سا موضوع اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ نے بیان فرمایا؟ مکی صورتوں کے جتنے مضامین ہیں ان میں سے اس آیت میں کون سا موضوع ہے؟ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے. دیکھیں نا, کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. اہل مکہ کا اعتراض یہ تھا کہ یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں, سابقہ قصے کہانیاں ملا کر اور شاعروں سے مل کر حضور نے کوئی اپنی کتاب بنا لی ہے. اللہ فرما رہا ہے پہلا اعتراض اہل مکہ کا میرے اوپر ہے, پھر میرے نبی کے اوپر ہے, پھر کتاب کے اوپر ہے. تو کتاب کے اعتراضات کو واضح فرما دیا. اب اس کتاب کے اندر سابقہ آسمانی کتابوں کی طرح بھی معاملات نہیں ہیں اور تمہارے آپ نے لکھے ہوئے کسے کہانیاں بھی نہیں ہیں, بلکہ اس میں احکامات کیا ہیں؟ اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر. اب مکی صورتوں کے اور مضامین کیا تھے؟ اللہ کی توحید اور اس کے نبی کا مقام و مرتبہ. اللہ نے اس چھوٹی سی آیت میں ان دونوں چیزوں کو بیان کر دیا. اس کتاب کے اندر کسے کہانیاں نہیں ہیں بلکہ اس میں لکھا ہے اللہ تعبدوا الا اللہ. اللہ اصل میں تھا ان لا, اس کو جب ملایا گیا تجویدی قاعدے کے مطابق تو یہ ان لا کے بجائے کیا بن گیا؟ اللہ. ان کے لا کا معنی نہیں, اللہ کے نہ, تعبدو عبادت کرو. اس میں چھوٹی موٹی باتیں نہیں لکھی ہوئی بلکہ اللہ نے بڑے شاندار احکامات بیان فرمائے ہیں. ان میں سے پہلا حکم یہ ہے اللہ تعبدو, کہ تم عبادت نہ کرو الا اللہ, سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے, اپنے معبود اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. تو اس چھوٹے سے ٹکڑے میں مکی مضامین میں سے کون سا مضمون ہے؟ توحید باری تعالیٰ.
اننی لکم منہ نذیر و بشیر، یہ تو کتاب ہے جو کہہ رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، لیکن میں کون ہوں جو تمہیں بتا رہا ہوں؟ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، اننی بے شک میں، لکم تمہارے لیے ہوں، من ہو اللہ کی طرف سے، میں تمہارے لیے ہوں اللہ کی طرف سے، نذیر و بشیر، نذیر بھی ہوں اور بشیر بھی ہوں۔ نذیر میں کب ہوں؟ جب تم نافرمانیاں کرو تو پھر تمہیں میں ڈراؤں کہ اللہ کو تم نے جواب دینا ہے، اور میں بشیر کب ہوں؟ جب تم اللہ رسول کی اطاعت کرو اس وقت میں تمہیں خوشخبری دوں کہ اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے۔ لہٰذا اس چھوٹی سی آیت میں بھی دو تین بڑی شاندار باتیں کر دی گئیں۔ اننی لکم من ہو، یہ جو من ہو کا لفظ ہے یہ بڑا شاندار لفظ ہے، کیونکہ اہل مکہ کا یہ بھی اعتراض تھا کہ معاذ اللہ حضور اپنی نبوت میں سچے نہیں ہیں، کیونکہ اہل مکہ کا مسئلہ یہ تھا کہ نبوت چلی آ رہی تھی حضرت ابراہیم کے دو بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل میں، حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب اور حضرت یعقوب سے ہوتے ہوتے حضرت عیسیٰ تک ہزاروں انبیاء تشریف لائے۔ ایک اجنبی بات تھی اہل مکہ کے لیے کہ حضرت ابراہیم کے ایک اور بیٹے حضرت اسماعیل، یہ سینکڑوں سال کے بعد ان کی اولاد میں کو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ ان کے لیے بڑی اجنبی بات تھی۔ اس کا بھی رد کر دیا کہ میں خود نبی نہیں ہوں بلکہ اننی لکم من ہو، میں تمہارے لیے نبی ہوں لیکن من ہو، کس کی طرف سے ہوں؟ اللہ کی طرف سے ہوں۔ پتہ چلا رسول کبھی اپنی رسالت کا اعلان نہیں کرتا جب تک اس کو اللہ اجازت نہ عطا فرما دے، اور نبی پھر صرف خوشخبریاں سنانے والا نہیں ہوتا بلکہ نذیر و بشیر، وہ نذیر بھی ہوتا ہے ڈرانے والا بھی، اور بشیر خوشخبری سنانے والا۔ اور نبی کا طریقہ میرے اور آپ کے لیے قابل عمل ہے بلکہ واجب العمل ہے۔ تو ایک والد اپنے بچوں کی جب تربیت کرے گا تو نذیر بن کر کرے گا یا بشیر بن کر کرے گا؟ وہ نذیر بھی بنے گا اور بشیر بھی بنے گا۔ ایک ٹیچر جب اپنے اسٹوڈنٹ کی تربیت کرے گا تو نذیر بھی بنے گا اور بشیر بھی بنے گا، اور جو تھوڑا سا پنشمنٹ کا ہلکا سا تصور موجود ہے جو قرآن حدیث سے ملتا ہے، وہ ٹیچر بھی اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے تربیت کے راہ میں اختیار کر سکتا ہے، اور والد بھی وہ سارے ٹولز اختیار کر سکتا ہے۔ اس کتاب کے اندر اور کیا لکھا ہے؟ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ اس کتاب کے اندر اور یہ لکھا ہے کہ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں تمہیں ہوپ دلا دوں، امید دلا دوں کہ تم اگر گناہ کر بیٹھے ہو تو پھر گناہوں کی بخشش بھی ہے، نا امیدی نہیں ہے عیسائیت کی طرح، یہودیت کی طرح۔ عیسائیت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے گندم کا چونکہ دانہ کھایا تھا شجر ممنوعہ، لہذا جو بھی بندہ اب پیدا ہوتا ہے وہ گناہگار پیدا ہوتا ہے، پیدائشی گناہگار ہے۔ پھر ان کی ایک خاص عمر میں ان کا ایک غسل ہے جس کو وہ بپتسمہ کہتے ہیں، کہ اب جب یہ غسل ہو گیا اس کے بعد ہماری پاکی ہو گئی۔ ہاں اگر کسی کا گناہ رہ بھی گیا تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ہینگ ہوئے، پھانسی کے پھندے پہ چڑھے بقول ان کے، اس وقت وہ ساری کائنات کے لوگوں کے گناہوں کا کفارہ بن گئے، اور اس کو عیسائیت عقیدہ کفارہ کہتی ہے۔ لیکن اللہ فرما رہے ایسی بات نہیں ہے، محبوب ان کو بتائیں اگر گناہ ہو بھی گئے تو وہ تمہارے اپنے ہیں، تمہارے باپ کا گناہ تمہارے ذمہ نہیں ہوگا، تمہاری اولاد کا گناہ بھی تمہارے ذمہ نہیں ہوگا۔ اس کتاب کے اندر یہ امید ہے۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، واو کا معنی اور ان کہ استغفروا، اور اس کے اندر یہ حکم ہے کہ تم مغفرت طلب کرو، لیکن کس سے کرو؟ ربکم، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو۔ ثم توبوا الیہ، ثم کا معنی پھر، توبوا الیہ، اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ پہلے تم مغفرت طلب کرو گناہوں کی، پھر اس کی طرف تم سچے دل سے اپنی توجہ کر لو۔ یمتعکم متاعا حسنا، یمتعکم، وہ لطف اندوز کر دے گا تمہیں، متاعا حسنا، زندگی کی راحتوں سے۔ یہ بڑا پیارا جملہ ہے قرآن مجید کا، اور اسلامک جو کنسپٹ آف لائف ہے اس کو بڑے کمال انداز میں قرآن بیان کر رہا ہے۔ اسلام کی عموماً جب لوگ بیان کرتے ہیں کہ اسلام کیا ہے تو بڑی فقیری کی شکل انسانی ذہن میں آتی ہے کہ انسان نے کوئی لمبے تڑنگے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، بال بکھرے ہوئے ہوں، بڑی مجذوبانہ کیفیت میں کوئی سڑکوں پہ پھر رہا ہو تو وہ مسلمان ہے اور یہ اسلام کی شکل ہے۔ نہیں، قرآن نے بڑا پیارا جملہ بولا، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو، اللہ کی طرف توجہ کرو۔ یمتعکم متاعا حسنا، یمتعکم، وہ لطف اندوز کرے گا تمہیں، متاعا حسنا، زندگی کی راحتوں سے، متاعا حسنا، لیکن طریقہ کیا ہوگا؟ بہترین۔
یعنی اسلام کا لائف سٹائل اللہ نے بیان فرما دیا کہ تم کمڑے سے بن کے رہو، یہ اسلام نہیں ہے۔ تم اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھو، تم دنیا کے جتنے مادی وسائل ہیں ان کو اپنے استعمال میں لاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ جھونپڑی لگا کے کوئی تمبو لگا کے بیٹھ جاؤ اور کہو کہ یہ اسلام کی اصل شکل ہے۔ نہیں، تم اپنا گھر بناؤ، تمہارے لیے رہن سہن کا بہترین طریقہ ہو، تمہارے نیشنل انٹرنیشنلی تعلقات ہوں، یہ ہے متاعً حسنہ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں لطف اندوز کر دے گا بہترین زندگی سے، لیکن اس کے لیے شرطیں دو ہیں، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اللہ سے بخشش بھی طلب کرو اور اس کی طرف اپنی توجہ بھی کرو۔ بڑی چھوٹی سی مثال ایک اور ہے، ایک انسان صبح 9 بجے گھر سے نکلتا ہے، رات کو 11 بجے گھر آتا ہے، حلال روزی کی تلاش میں رہتا ہے۔ کیا یہ دنیا داری ہے یا یہ دین داری ہے؟ یہ دین داری ہے۔ حلال روزی کی تلاش میں وہ نکلا، پورا دن حلال روزی کی تلاش میں رہا، اذان کا جب وقت ہوا تو وہ مسجد میں گیا، جہاں پر اس کو میسر تھی اس نے نماز پڑھی اور اپنی پاکی ناپاکی کا خیال رکھا، حقوق اللہ حقوق العباد کا خیال رکھا۔ تو یہ دین داری ہے۔ دنیا داری کیا ہے؟ انسان نکلا صبح سے شام، نہ اللہ یاد نہ رسول یاد، کسی کی جیب کاٹی، کسی کے حق پہ ڈاکہ ڈالا، یہ انسان اب دین دار نہیں ہے بلکہ یہ دنیا دار ہے۔ لیکن دنیا داری کا جو ڈھنگ اسلام نے دیا ہے، جو بندہ یہ کرتا ہے وہ گویا کہ دین دار ہے۔ ضروری نہیں ہے جو بندہ مدرسے میں بیٹھا رہے وہی دین دار ہے، یا جو مسجد میں بیٹھا رہے اور پڑھاتا رہے وہی دین دار ہے۔ اللہ رسول کے حکم کے مطابق پوری زندگی 24 گھنٹے جو گزارتا ہے وہ دین دار آدمی ہے۔ اور الی اجل مسمی، پھر انسان کو امید کے ساتھ تھوڑا تھوڑا اللہ نے اپنی ذات کی طرف رجوع کا بھی اشارہ فرمایا۔ الی اجل مسمی، یہ جو تمہیں اللہ دے گا مال و دولت اچھے طریقے سے، یہ فار ایور نہیں ہوگا کہ ہزاروں سال تمہارے پاس رہے۔ الی اجل مسمی، یہ ایک پریسکرائب ٹائم ہے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، کسی کا 60، کسی کا 70، کسی کا 80، کسی کا 90۔ الی اجل مسمی، الی کا معنی تک کی طرف، اجل ٹائم، مسمی پریسکرائب مقرر شدہ ایک ٹائم ہے جس وقت تک وہ تمہیں لطف اندوز کرے گا۔ مثلا انسان کا بچپن، جوانی، بڑھاپا، پھر کبھی کبھی انسان خوش ہوتا ہے اپنی جوانی پہ، پھر تھوڑا عرصہ گزرتا ہے اس کے بچے ہو جاتے ہیں، پھر اور خوشی ہو جاتی ہے، پھر جب بچوں کے بچے ہوتے ہیں تو پھر اور خوشی ہوتی ہے۔ لیکن کیا یہ فار ایور چلتی رہے گی؟ نہیں، الی اجل مسمی، ایک خاص ٹائم تک۔ زندگی بھی اللہ کی نعمت ہے، موت بھی اللہ کی نعمت ہے، اس بات کو ذرا ذہن میں بٹھا لیں۔ زندگی بھی اللہ کی نعمت ہے، موت بھی اللہ کی نعمت ہے۔ فرض کر لیں ایک انسان کی عمر، ہم میرے اور آپ میں سے کسی کی 300 سال ہو تو 70 سال بعد تو وہ بیچارہ اٹھ کے اپنے کام نہیں کر سکتا، یا کرتا بھی رہے گا تو 80 تک کر لے گا، یا 90 تک کر لے گا، 100 تک کر لے گا، 110-20 تک کر لے گا۔ کیا اس سے زیادہ بھی اس دور میں کسی کی عمر دیکھی ہے آپ نے؟ 150 سال عمر ہو، اگر فرض کر لیں کسی کی 200 سال عمر ہو تو وہ کیا کرے گا بیچارہ اپنے بڑھاپے میں؟ وہ تو 100 سال میں اٹھ بیٹھ نہیں سکتا، اپنی حاجت تبھی پوری نہیں کر سکتا، کھانا نہیں کھا سکتا۔ آج کل کے 100 مسائل ہیں، اس کو شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، اور بڑے مسائل ہیں۔ تو الی اجل مسمی میں اللہ تعالیٰ بڑی امید دلا رہے ہیں کہ یہ تمہیں دنیا جو ہے یہ الی اجل مسمی مقررہ مدت تک ہے۔ اور جس انسان کے یہ ذہن میں یہ ہو کہ میں نے مرنا ہے، وہ چوری نہیں کرے گا، ڈاکہ نہیں ڈالے گا، کسی کی برائی نہیں کرے گا، اس کو پتہ ہے میری زندگی فار ایور نہیں ہے، یہ مخصوص وقت تک ہے اور اللہ نے یہ امانت مجھ سے واپس لے لینی ہے۔ اور وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، وَيُؤْتِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا كُلَّ ذِي فَضْلٍ، ہر نیکی کرنے والے کو، فضلہ، اس کی نیکی کا ثواب اور اجر اللہ اس کو ضرور عطا فرمائے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اب اللہ کے حبیب فرماتے ہیں محبوب ان کو بتا دیں کہ میں تو تمہیں پیغام سنانے آیا ہوں۔ وَإِن تَوَلَّوْا، واو کا معنی اور، ان کا معنی اگر، تولو روگردانی کریں گے، یہ اگر اپنی گردن پھیریں گے، اپنا چہرہ میری بات کو سنتے وقت پھیر لیں گے، توجہ نہیں کریں گے، تو فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، فا کا معنی پس، انی بے شک میں، اخاف خوف رکھتا ہوں، اندیشہ رکھتا ہوں، علیکم تم پر، عذاب یوم کبیر، عذاب کا معنی عذاب، یوم کبیر ایک بڑے دن کے عذاب کی میں تمہارے اوپر امید رکھتا ہوں۔ اور یہ دو قسم کے عذاب ہیں، ایک عذاب وہ ہے جو دنیا میں کسی کو آ جائے، ایک عذاب وہ ہے جو کسی خاص بڑے دن میں آئے گا۔ تو جو دن خوشی کا ہو وہ بھی بڑا دن ہوتا ہے، جو غم کا دن ہو وہ بھی بڑا دن ہوتا ہے، انسان اس کو یاد رکھتا ہے۔ جیسے اللہ کے حبیب
جب شہدائے احد کا دن آتا تو اللہ کے حبیب قبرستان میں بھی تشریف لے جاتے، آپ پھر ان لمحات کو بھی یاد کرتے جو شہدائے احد کے اوپر گزرا تھا، تو انسان کو غم بھی یاد رہتا ہے، خوشی بھی یاد رہتی ہے، اور وہ دن بڑا دن ہی ہوتا ہے انسان کے لیے۔ ایک بڑا دن پھر وہ ہے جب انسان کو سارے اعمال کا جواب دینا ہے۔ تو یہاں دونوں عذاب مراد ہیں۔ اللہ فرما رہے محبوب ان کو بتا دیں اگر تم یوں ہی اپنی گردن پھیرتے رہے تو میں اندیشہ رکھتا ہوں اس بات کا کہ عذاب یوم کبیر، کسی بڑے دن میں تمہیں عذاب ضرور پہنچے گا۔ وہ دنیا میں بھی پہنچ سکتا ہے، وہ آخرت میں بھی پہنچ سکتا ہے۔ اب وَإِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کا موضوع آپ نے بتانا ہے مکی موضوعات میں۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، إِلَى اللَّهِ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی، مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے، مرجعکم تمہارا رجوع کرنا ہے، تمہارا لوٹ کر جانا اللہ کی طرف ہی ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، واو کا معنی اور، ہوا کا معنی وہ، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کے اوپر، قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ کیا موضوع نکلا جی مکی آیات میں؟ آخرت، إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ۔ ایک اور موضوع بھی ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ بھئی قدرت کاملہ تمہارے لات منات اور حبل کی نہیں ہے، قدرت ابو جہل اور ابو لہب نہیں رکھتے، بلکہ قدرت کس کی ہے؟ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ لیکن میرے اور آپ کے ساتھ ایک مسئلہ ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، بتوں کو نہیں مانتے، لیکن خواہشات نفسانی کے ہم سارے غلام ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا مجھے اپنے جانے کے بعد تمہارے اوپر شرک کا خوف نہیں ہے، مجھے اس دنیا سے جانے کے بعد تمہارے دنیا میں غرق ہونے کا خوف ہے۔ اور آج ہمارے ساتھ یہی مسئلہ درپیش ہے، ہم مادیت پرست ہیں، ہمارے اوپر اللہ کا حکم چلتا ہے لیکن ہماری مرضی کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق شاید تھوڑا چلتا ہے۔ خواہشات نفسانی کی پیروی اور انسانی خواہشات کی غلامی، یہ آج کے مسلمان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ الا انہم یسنون صدورہم لیستخفوا من الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور۔ ہم یہیں تک پڑھیں گے آج اس آیت مبارکہ میں۔ دو آپ سمجھ لیں محاورے اللہ نے استعمال فرمائے ہیں کہ محبوب آپ کو چیلنجز درپیش ہوں گے، منافقین کے بھی اور کفار کے بھی، اور پھر دو اللہ نے آپ سمجھ لیں فریزل ورب اس آیت میں اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ اللہ محبوب سن لو، آپ جب تشریف لے جاؤ گے دنیا میں اور پیغام سناؤ گے اہل مکہ کو جیسے آپ سنا رہے ہیں، تو انہم یسنون صدورہم، انہم بے شک وہ لوگ، یسنون صدورہم اپنے سینوں کو دورہ کر رہے ہیں۔ یہ ایک اللہ نے محاورہ بولا ہے۔ سینوں کو دورہ کرنے سے مراد کیا ہے کہ عداوت میں، بغض میں، آپ کی دشمنی میں ان کے سینے دورے ہوئے جا رہے ہیں، یعنی انسان اندر سے جیسے کلپ اٹھتا ہے، اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں محبوب آپ کے مشن کو سن سن کے اہل مکہ، اس کے کافر اور مشرک، یہ ان کے سینے پھٹے جا رہے ہیں کہ اتنا بڑا مشن اس نبی کا آ گیا ہے، اور پھر آپ کی ذات کے اوپر بڑے بڑے اعتراضات ہیں۔ لہٰذا اس کے لغوی معنی کی طرف آپ جائیں یا نہ جائیں، اس کو بطور محاورہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ یسنون صدورہم، صدور کا معنی صدر کی جمع ہے سینہ، صدورہم ان کے سینے، یسنون دورہ کرنا، لیکن ان دونوں کو ملائیں گے تو ان کے معنی لغت کی کتابوں نے لکھے ہیں۔ ثنا صدرہ کا معنی ہوتا ہے اثر فیہ العداوہ وطواف ما فیہ استخفا، جب عداوت، بغض، دشمنی، میلا پن دلوں سے، سینوں سے اٹھ اٹھ کے آئے تو قرآن اس کے لیے لفظ بولتا ہے یسنون صدورہم۔ تو اللہ اپنے حبیب کو تسلی دے رہے ہیں، محبوب اپنے بھائی ہود کی طرح، اپنے بھائی صالح کی طرح، اپنے بھائی نوح کی طرح، اپنے باپ آدم کی طرح آپ کو اس مشن سے جب آپ پھیلائیں گے تو لوگوں کے سینوں کے اندر بغض جو ہے اس کی رکاوٹ کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ، لام کا معنی کے لیے، یستخفو تاکہ وہ چھپا لیں، من ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے دلوں کا جو بغض ہے، وہ یہ چاہتے ہیں آپ کے اوپر بھی ظاہر نہ ہو اور آپ کے رب کے اوپر بھی ظاہر نہ ہو، وہ ہمتاً چھپا کے رکھنا چاہتے ہیں آپ کے مشن کی مخالفت کو۔ یہ امریکہ اور دنیا کے ساتھ ہمارے تعلقات میں بھی ایک معاملہ ہے کہ اللہ فرما رہے محبوب جن کے آپ کے ساتھ تعلقات ہیں یا ماننے والوں کے، ان کے سینے کڑ رہے ہیں، جل رہے ہیں آپ کے مشن کی مخالفت کے لیے۔ پاکستان کو کوئی ایٹمی طاقت بننا کب تسلیم کرتا تھا، یا کب کسی کو بھاتی ہے کہ مسلمان بھی اپنا سر اٹھا کے چلیں؟ تو یہ میرے اور آپ کے لیے داخلہ خارجہ پالیسی بھی ہے۔
کہ محبوب آپ کے مشن کے مخالف لوگ ہمیشہ اپنے دلوں کے اندر گھٹن محسوس کرتے ہیں اور پھر وہ بتانا بھی نہیں چاہتے، نہ آپ کو اور نہ اللہ کو بتانا چاہتے ہیں۔ اس آیت کا آخری حصہ الا حین یستغشون ثیابہم، آپ یوں سمجھیں کہ انسان ایک بکل مار کے اور ایک بہت بڑی چادر اوپر کر کے تنہائی میں کسی کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے اور وہ بھی کہتا ہے کہ کوئی میری بات کو سنے نہ دیکھے نہ۔ یہ بھی قرآن نے وہی محاورہ استعمال کیا کہ جو اللہ ساری چیزوں کو جانتا ہے یہ کپڑوں میں لپٹ کر آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، چھپ چھپا کے سازشیں کرتے ہیں، لیکن یعلم ما یسرون وما یعلنون، یعلم وہ جانتا ہے، ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جس کا وہ اعلان کرتے ہیں۔ یعلنون کا معنی ہے اعلان کرنا، اناؤنسمنٹ کرنا کسی کے سامنے۔ یہ تو اپنے سینوں میں دبا کے بیٹھے ہیں آپ کا بغض، اور لپٹ لپٹ کر یعنی چھپ چھپ کے آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، لیکن چھپتے کس سے ہیں؟ جو ہمادان بھی ہے اور ہمابین بھی ہے۔ ہمادان ہر چیز کو جاننے والا ہے اور ہمابین ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ یہ دونوں محاورے اس لیے استعمال کیے۔ یستغشون کا معنی ہے اوڑھنا۔ ہم نے سورہ بقرہ میں پہلے پارے کے دوسرے تیسرے صفحے پہ پڑھا تھا غشاوتن، اس کا معنی ہے پردہ، تو اسی سے نکلا ہے یستغشون، وہ اوڑھ لیتے ہیں۔ ثیابہم، ثوب کا معنی ہے کپڑا، ثیابہم اپنے کپڑوں کو۔ مفہوم کیا ہے؟ چھپ چھپ کے آپ کے خلاف کاروائیاں کرتے ہیں۔ چھپنے کے دو معنی ہیں، ان کے سینوں میں بھی آپ کے خلاف بغض چھپا ہے اور ویسے بھی یہ لوگوں سے چھپ چھپ کے آپ کے خلاف کاروائیاں کرتے ہیں اور کریں گے، لیکن دھوکہ کس کو دے رہے ہیں؟ یعلم ما یسرون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو وہ اعلان کرتے ہیں، انہو علیم بذات الصدور، انہو بے شک وہ اللہ تبارک و تعالی علیم علم رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں کے اندر کی باتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی جاننے والا ہے۔ اللہ کے پاس تو ایسا ریڈر ہے سسٹم کا کہ آج چیزوں کو ریڈ کر لیتی ہیں۔ ہم تو لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں فلاں بندہ بڑا فیس ریڈر ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ وہ کیا کر لیتا ہے؟ کوئی انسان کا چہرہ پڑھ لیتا ہے۔ کوئی انسان پچی ہو، شرمندہ ہو، انسان کے سامنے گفتگو کر رہا ہو تو اللہ انسان کو جو وزڈم عطا کرتا ہے اس کے پیش نظر انسان دیکھ رہا ہوتا ہے یہ بندہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ تو یہ نفسیات انسان کو کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ تو پھر اللہ کے پاس اپنی کتنی حکمت موجود ہے اور وزڈم موجود ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو سینوں میں جو کچھ بھی چھپا ہوا ہے وہ اس کو جاننے والا ہے۔ تو اس آیت میں توحید باری تعالیٰ کا بیان ہے، اور پھر اللہ کے حبیب کو صبر کرنے کا حکم ہے۔ محبوب یہ بہانے کرتے رہیں گے، بغض آپ کے خلاف سینوں میں رکھیں گے، چھپ چھپ کے باتیں کریں گے۔ میٹنگیں ہوتی ہیں نا پوری دنیا میں، تو پاکستان کے خلاف بھی میٹنگیں ہوتی ہیں، مسلمانوں کے خلاف بھی ہوتی ہیں، تو اللہ واضح فرما رہا ہے کہ محبوب آپ کے مشن سے وابستہ لوگوں کے خلاف سینے بغض سے بھرے رہیں گے، جیسے بھارت کا بھرا ہے، اسرائیل کا بھرا ہے، پوری دنیا کا بھرا ہے، اور یہ چھپ چھپ کے اپنے ٹرائیکاز کی شکل میں مل کے آپ کے خلاف سازشیں کریں گے۔ لیکن اللہ تو فرما رہا ہے یعلم ما یسرون وما یعلنون، وہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور وہ جانتا ہے اس کو جس کو وہ اعلان کرتے ہیں اور جس کو ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ آنے والا دن 25 جولائی 2018 کو جو الیکشن ہے، اللہ ایک بہترین ڈھانچہ جو میرے اور آپ کے ملک کے فائدے میں ہو، اسلام کے فائدے میں ہو، اللہ ہمیں وہ انتظامی ڈھانچہ نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔